اگر وہ ظالم ٹھہرا تو اس کی مدد کیسے کی جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمنعہ من الظلم، اس کے ہاتھوں کو ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ۔ میرے بھائیو وقت آ گیا ہے، ہمیں ظالم کی بھی مدد کرنی ہے، ہمارے اپنے ملک کے باشندوں کو امن و سکون دلانے کے لیے وقت کی پکار ہے، وقت کی آواز ہے کہ آپ پرامن ماحول میں رہ کر یقیناً مظاہرہ کریں، یقیناً پروٹیسٹ کریں، اور اسی طرح اپنے اہل و عیال کا دفاع کریں، اور اس دفاع کے راہ میں اگر ہم کام بھی آ جائیں تو اللہ کے رسول نے ہمیں بشارت سنائی ہے کہ تمہیں شہادت کا درجہ ملنے والا ہے۔ لیکن ہمارا دل ایک ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ایک ہے میرے بھائیو، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا منہ ایک ہے، ہمارا مزدلفہ ایک ہے، ہمارا عرفات ایک ہے، ہمارے آخری نبی ایک ہیں، ہم پر اترنے والی آخری آسمانی کتاب جو کتاب ہدایت ہے وہ ایک ہے۔ اس لیے ہم سب ایک ہیں، ہم ایک ہی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر واقعی ہماری زندگیوں میں یہ اتحاد برپا ہو جائے تو وقت کروٹیں بدل سکتا ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنا ڈالے ہیں، اپنے دین کو جنہوں نے بانٹ ڈالا ہے، گروپ فیکشن وہ بٹ گئے ہیں، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، قابل قدر بزرگوں، ملی نوجوانوں، پیارے بچوں اور معزز پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس کے کرم و احسان اور اس کی توفیق سے اور آپ کے شہر کرنول کے جمعیت اور جماعت کے ذمہ داروں کی کوششوں سے آج میں ایک بار پھر جامع مسجد اہل حدیث شہر کرنول کے ممبر و محراب سے جڑ کر کتاب و سنت کی باتیں آپ تک پہنچانے کا موقع پا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو حق اور سچ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
بعدہ بے شمار درود و صلات نازل ہو نبی اکرم رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ذات اقدس پوری کائنات کے لیے سراپا رحمت اور جن کی ذات گرامی ہم سب کے لیے سراپا اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ہندوستان کے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں۔ حالات اس وقت کیا ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وہ ہندوستان جس کی آزادی کے لیے ہمارے باپ دادا نے اپنا لہو دیا تھا، جس پودے کی سینچائی ہمارے آبا و اجداد نے اپنے خون سے کی تھی، جس کو آزادی دلانے کی راہ میں ہماری قربانیاں کوئی بھلا نہیں سکتا، اسی ہندوستان میں ہمیں دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے اموال، ہماری جائیدادیں اور ہمارے اہل و عیال، ہمارے دین و مذہب اور ہماری عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کی ایک کوشش، ناپاک سازش ہو رہی ہے۔ ایسے میں ہم مسلمانوں کی بطور خاص ذمہ داری کیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ خطبہ جمعہ ہے، میں بہت طولانی گفتگو نہیں کر سکتا، میں ٹو دا پوائنٹ کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں بیان کرنے اور ہم سب کو ان چمکتی ہوئی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے حالات میں میرے بھائیوں، ہمیں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم پیدا تو ہوئے مسلمان، اسلامی گھرانے میں، نام ہمارا اسلامی ہے، ہمارا کنبہ قبیلہ اور خاندان مسلمان ہے، پر کیا واقعی میں ہم اسلام کا، ایمان کا تقاضا پورا کر رہے ہیں؟ ہم محاسبہ کریں۔ اس لیے کہ کبھی کبھی یہ تاریخ رہی ہے جب اللہ کے نام لیوا بندے اسی کے باغی بن جائیں اور خود ان کی زندگیوں میں کتاب و سنت کی واضح تعلیمات سے بغاوت دکھائی دینے لگے، تو ایسے میں اللہ رب العالمین انہیں جگانے کے لیے، چونکانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ایسے حالات طاری کر دیتا ہے اور ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط کر دیتا ہے جو ہماری بداعمالیوں کی سزا کے طور پر ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری میرے بھائیوں، محاسبہ نفس، احتساب نفس۔ ہم دیکھیں کہ ہم کس چوراہے، کس دوراہے پر ہیں، کیا واقعی اسلام کے تقاضے جو ہم سے ہیں، چاہے وہ گھریلو ہوں، سماجی ہوں، سیاسی ہوں، ملی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، الغرض دین کے جس شعبے سے بھی ہم جڑے ہوئے ہیں، ہمیں میرے بھائیوں دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں کس کس قدم پر ہم اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہیں اور کہاں پر اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو بغاوتوں سے روک لیں، اللہ کی خلاف ورزیوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزیوں سے اپنے آپ کو روک لیں۔ یہ سب سے پہلا قدم ہمارا ہونا چاہیے۔ خلاف ورزیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں، ہمیں وہ گنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے دل سے فتویٰ لے لے، وہ پوچھ لے کہ میں دین کے اعتبار سے کس مقام پر ہوں، کس درجے پر ہوں، اور کیا مجھے رجوع الی اللہ اور رجوع الی الکتاب والسنہ کی ضرورت ہے یا نہیں۔ میرے بھائیوں، یہی راہ فتنوں سے نجات کی ہے، یہی راہ آزمائشوں سے نکلنے کی ہے۔ اپنا محاسبہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے
اس کا تقوی اپنا لینا میرے بھائیو، یہی راہ عذابوں سے نکلنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے واضح لفظوں میں اللہ نے فرمایا ہے، آپ قرآن کریم پڑھیے، اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف سورۃ نمبر 7 کی آیت نمبر 96، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ کاش بستی والے ایمان لاتے اور ایمان لا کر واتقوا، اللہ سے ڈرنے والے متقی بندے بن جاتے، اللہ کی بغاوتوں سے بچنے والے ہو جاتے، سنت رسول کی مخالفت سے دور رہنے والے بن جاتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم آسمان اور زمین کے دہانے ان کے لیے کھول دیتے، رحمتیں اور برکتیں ان کے اوپر برستی۔ لیکن جب انہوں نے تکذیب کیا، اور آج میرے بھائیو آج کے دور کا مسلمان کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن عمل کی دنیا میں جائیے تو اپنے عمل سے دین کی تکذیب کر رہا ہے، اپنی بد اخلاقیوں سے دین کو جھٹلا رہا ہے، اپنی بد اعمالیوں سے وہ دین کی غلط شبیہ دوسرے برادران وطن میں پیش کر رہا ہے، اور اپنی آنکھوں سے ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو اللہ کہتا ہے ہم نے انہیں پکڑ لیا ان کے بد اعمالیوں کے نتیجے میں جو وہ کچھ کیا کرتے تھے۔ ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے غلطیوں، گناہوں اور معصیتوں پر، نافرمانیوں پر اللہ سے رونے اور گڑ گڑانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی بات سورہ فرقان سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 70 میں کہی ہے، جہاں اللہ نے سب سے پہلے شرک، کفر، قتل اور بہت سارے گناہوں کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کو ما سبق سے جوڑا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جو لوگ شرک کر چکے ہیں، جو لوگ بدکاریوں کے مرتکب ہو چکے ہیں، جو لوگ قتل ناحق تک کا ارتکاب کر چکے ہیں، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بخش دیا جائے، إِلَّا مَن تَابَ، تو انہیں توبہ کر لینا چاہیے۔ بخشش اسی کے لیے ہے جو سچی توبہ کر لے، وَآمَنَ، سچا و پکا مومن بن جائے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور عمل کی راہ پر نکل پڑے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے پر آ جائے، تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہی لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین جن کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف یہی نہیں کہ اللہ عذاب ٹال دیتا ہے، اللہ آزمائشوں سے ہمیں باہر نکال دیتا ہے، یہ جو حالات ہیں اللہ انہیں بدل دیتا ہے۔ اللہ یہاں تک وعدہ کر رہا ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں، اے میرے بندوں اور بندیوں، اگر تمہاری توبہ سچی ہے، تم واقعی سچے پکے مومن بن گئے ہو، حالانکہ تمہاری جو پہلے کی زندگی ہے تم اس میں گناہ کر چکے تھے، تو تمہارے توبہ اور ایمان کی وجہ سے، تمہارے تقوی کی وجہ سے، نیک عمل اور نیک راہ پر گامزن ہو جانے کی وجہ سے، اے میرے بندوں اور بندیوں، میں تمہارے پچھلے گناہوں کو بدل کر بھلائی بنانے پر قادر ہوں، میں انہیں بھلائیاں بنا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کی طرف، اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں پر رونے کی ضرورت ہے، احتساب نفس کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے، اللہ جو حالات یہ آج ہمارے اوپر ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں، اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اللہ کی مشیت ہمارے لیے ایسی کیوں ہے؟ آخر ہم ان حالات میں کیوں پیسے جا رہے ہیں؟ ہمارا نام لے کر صرف ہمارا بائیکاٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ شاید ہماری بدعمالیاں ہوں۔ تو آؤ میرے بھائیو، یہ عزم کرو کہ آج ہمیں دیر نہ لگے گی،
ہم بالکل اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، اور ابھی تک اگر ہم کسی طرح کے شرک میں مبتلا رہے تو توبہ کر کے توحید کی چمکتی ہوئی راہ پر آ جائیں گے۔ اگر ابھی تک ہم نمازوں سے دور رہے، 5 وقتہ نمازوں کے وقت اذانیں ہمارے کانوں تک پہنچتی رہیں لیکن مسجدوں میں ہم نہ آئے، تو آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے مطیع و فرما بردار بندے بن کر اے اللہ اس بڑی عبادت کا حق ہم ادا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے اس وطن میں رہتے ہوئے، اللہ کی اس دھرتی پر زندگی گزارتے ہوئے دوسرے اور حقوق العباد جو ہیں ہم انہیں بھی ادا کریں گے۔ جو انسانی تقاضے ہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ انسانی تقاضوں کو بھی اللہ ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر واقعی ہم اپنے حالات کو اس طرح بنا لیں تو وہ دن دور نہیں ہے، اللہ ان حالات کو بدلے گا، اور اللہ ان ظالموں کو مجبور کر دے گا کہ اپنے ورڈکٹ وہ واپس لے لیں، ورنہ خود ان کا انجام بھی اچھا ہونے والا نہیں۔ لیکن یہ رعب ان کے دلوں پر کب طاری ہوگا؟ اللہ رب العالمین انہیں مرعوب کب کر دے گا؟ جب ہم خود اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں گے، اللہ ہمارے رعب و دبدبے کو ان کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان اور مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2، ہم مسلمانوں کے لیے کرنے کا کام، ہماری ذمہ داریاں۔ میرے بھائیوں، ایسے میں ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ بطور خاص عجیب معاملہ ہے کہ جہاں پر یہ تقاضا تھا کہ ہم صرف اپنے درمیان ہی نہیں بلکہ اس ملک میں رہتے ہوئے برادران وطن کے لیے بھی اتحاد اور یکجہتی کی مثال بن جاتے، اور ہمارا شیرازہ اس قدر مجتمع ہو جاتا کہ جب ہم جس طرف نکلتے تو اس طرف راہیں بن جاتی، ہم سیلاب کے دھاروں کی طرح اپنا رخ جدھر موڑتے اس طرف ہمیں راہیں مل جاتی۔ ہمیں یہ مثال پیش کرنے کی ضرورت تھی، لیکن ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود ہمارے اپنے احباب ہم سے بچھڑ گئے ہیں، ہمارے اپنے پڑوسی ہم سے بچھڑے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہم سے بدظن ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے خلاف میرے بھائیوں اپنی زبانیں کھول کر انہیں لوگوں میں بدگمان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس طرح ہمارے اپنے درمیان کی خانہ جنگیوں کے نتیجے میں میرے بھائیوں ہم برادران وطن کے لیے اتحاد اور یکجہتی کی مثال نہیں بن پا رہے۔ کہ ایسے وقت میں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپسی معاملات کو رکھ چھوڑیں، ہم اس کے فیصلے کتاب و سنت کی روشنی میں کر لیں، اور کتاب و سنت کا جو فیصلہ ہو اس پر راضی ہو کر ایک دوسرے سے دلوں کو ملا لیں، ہاتھوں کو ملا لیں، ہم بھائی بھائی بن جائیں، اور برادران وطن کے لیے مثال پیش کریں کہ دیکھو ہمارے جسم الگ الگ ہیں لیکن ہمارا دل ایک ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ایک ہے میرے بھائیو، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا منی ایک ہے، ہمارا مزدلفہ ایک ہے، ہمارا عرفات ایک ہے، ہمارے آخری نبی ایک ہیں، ہم پر اترنے والی آخری آسمانی کتاب جو کتاب ہدایت ہے وہ ایک ہے، اس لیے ہم سب ایک ہیں، ہم ایک ہی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر واقعی ہماری زندگیوں میں یہ اتحاد برپا ہو جائے تو وقت کروٹیں بدل سکتا ہے، اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اتحاد ایک ایسی طاقت ہے، اجتماعیت ایک ایسا پاور ہے کہ وہ حق کے پاس ہو تو حق بھی غالب ہوگا، اور اگر یہی اتحاد اور اجتماعیت باطل کے پاس ہو تو وہاں بھی رزلٹ آئے گا۔ آپ اسے دنیا میں نہیں دیکھ رہے؟ ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل، ایک خاص عقیدے کا ماننے والا، لیکن اپنے اتحاد اور اجتماعیت کے بلبوتے بتاؤ کیا پورے عرب خطے کے لیے وہ دردِ سر نہیں بنا ہوا ہے؟ کیا ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ میرے بھائی، اسی ملک ہندوستان کی تاریخ آپ پڑھیں تو یہاں پر کیا انگریزوں کا تسلط نہیں تھا؟ ان کا استعمار یہاں نہیں قائم تھا؟ آخر کیسے وہ یہاں سے گئے؟ ہم نے جب اجتماعیت کا ثبوت دیا، ہم جتنے بھی تھے جیسے بھی تھے، ہم جب متحد ہو گئے اور ہم نے برادران وطن کو بھی اس آزادی کی جنگ میں ساتھ لیا، اور اس طرح سے جب ہم متحد ہو کر کے شانہ بشانہ مل کر کے چلے تو انہی انگریزوں کو ہم نے ہندوستان سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ کیا یہ مثال ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ میرے بھائیو، آج ضرورت ہے اتحاد کی، اس لیے ہمیں آپسی اپنے گھر کے جھگڑوں کو میرے بھائیو ایک طرف رکھ کر
ہمیں اپنے دلوں کو ملا لینا چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے یہی آواز ہم تک پہنچائی ہے۔ سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تم اللہ کی رسی کو، اسلام کو، کتاب و سنت کو، صراط مستقیم کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور تفرقوں میں نہ پڑو، فرقوں میں نہ بٹو۔ میرے بھائیو، اللہ نے یہی بات کہ وہ لوگ جو فرقوں میں بٹ رہے ہیں یا لوگوں کو بانٹ رہے ہیں ان کا حشر کیا ہونے والا ہے، اللہ نے اسی بات کو سورہ انعام سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں 159 میں بھی پیش کیا ہے۔ زبردست وعید اور وارننگ دی ہے اللہ نے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنا ڈالے ہیں، اپنے دین کو جنہوں نے بانٹ ڈالا ہے، گروپ فیکشن وہ بٹ گئے ہیں، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرے بھائیو بتاؤ، اگر ہم واقعی اسی طرح منتشر رہے، ہم نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا اور مسلح الگ الگ بنا لیے، الگ الگ جہتیں اور سمت میں چل پڑے، کل قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر ملنے والا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میرے بھائیو، کیا نبی کے ہاتھوں جام کوثر پینے کی تمنا ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ تو کیا ہم اپنے اختلاف کو، انتشار کو میرے بھائیو اتحاد میں نہیں بدل سکتے؟ آج یہ استعماری اور اسی طرح سے فرقہ پرست طاقتیں اپنے دنیاوی فائدے کے لیے ایک دوسرے سے گلے مل رہی ہیں، تمام تر دشمنی کے باوجود وہ ہاتھ ملا رہی ہیں اور ہمارے خلاف متحد ہو کر وہ یکجٹ ہو جا رہی ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارے پاس حق ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا آسمانی دھرم اور اس کی کتاب ہے۔ ہم ان کتابوں کے بلبوتے، ہم اس ایمان کی بدولت ہم ایک راہ پر، ایک میرے بھائیو شاہراہ پر جمع نہیں ہو سکتے، یقیناً ہو سکتے ہیں۔ اگر اب بھی نہ ہوئے تو میرے بھائیو متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، اور منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو؟ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی بنیاد پر متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک اور جو وقت کی پکار ہے، ہمیں وہ کام بھی کرنا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیو، بزرگوں، پہلے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر مڈلاتے ہوئے بادل، آزمائشوں کے یہ گھٹا ٹوپ اندھیرے کہیں عذاب نہ بن جائیں۔ ہمیں اس کے لیے سب سے پہلے اللہ سے رجوع ہونے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں پر اللہ سے سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ رہا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے وہ، اور اس وقت انہوں نے جب توبہ کر لی تو اللہ نے عذاب کو واپس کر دیا تھا۔ آج یہ عذاب NRC کی شکل میں، CAA کی شکل میں میرے بھائیو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن آج بھی اگر ہم رجوع نہ ہوئے تو پھر کفِ افسوس ملنا ہوگا۔ ہم نہیں، ہماری آئندہ کی نسلیں بھی میرے بھائیو یہ سزا بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی والا واقعہ ہمیں دہرانا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، قرآن کی ایک آیت سنیے، ہمیں ایک اور اقدام کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 186 میں، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں کے بارے میں اور اپنی جانوں کے بارے میں،
وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم ضرور سنو گے تکلیف دہ باتیں ان کی طرف سے جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ جو تم سے پہلے آئے تھے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان کی طرف سے جو مشرک ہیں، کافر ہیں، تکلیف دہ باتیں تمہارے کانوں تک آئیں گی۔ سن رہے ہیں آپ؟ ہر کان یہ خبریں سن کر کے درد محسوس کر رہا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، پر اگر تم صبر کرتے رہو، جمے رہو، وَتَتَّقُوا، اللہ کے متقی بندے بن جاؤ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ جگر والوں کا کام ہے۔ میرے بھائیو، یقیناً ہم نے صبر کیا ہے۔ یہ قرآن کے سورہ آل عمران کی آیت مدینے میں نازل ہوئی ہے، مدنی زندگی میں، اور اللہ صبر کی تلقین کر رہا ہے۔ اللہ تقوی کی طرف لوگوں کو لانا چاہتا ہے۔ میرے بھائیو، آج الحمدللہ اسلام، اس کی تمام تر واضح تعلیمات ہمارے سامنے، ایسے میں ہم نے یقیناً صبر کیا ہے۔ ہم نے صبر اس وقت بھی کیا جب مسلم پرسنل لاء میں مداخلت کی گئی اور 3 طلاق کا قانون پاس ہوا۔ ہم نے میرے بھائیوں صبر اس وقت بھی کیا جب بابری مسجد جیسا حق ہم سے چھین لیا گیا، ہمارے آجا اور پرکھوں کی وراثت ہم سے لے لی گئی، حالانکہ تمام تر ثبوتوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ فیصلہ کسی اور کے حق میں دے دیا گیا۔ ہم نے صبر کیا، اور میرے بھائیو ہمارے صبر کی ایک لمبی فہرست ہے جسے اسی ملک ہندوستان کے باشندوں نے دیکھا ہے، ہمارے صبر کو آزمانا چاہا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اب معاملہ سر سے اونچا ہو گیا ہے، صبر لبریز ہو گیا ہے یہ پیالہ، تو ہمیں کیا کرنا؟ ہمیں وہ اب کرنا پڑ سکتا ہے جو آخری حربے کے طور پر اسلام نے اپنانے کا حکم دیا ہے، ایز دا لاسٹ ریسورٹ جسے کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ کیا کہا ہے؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ کہاں کی روایت ہے؟ صحیح بخاری 2444 نمبر کی حدیث، صحیح بخاری 6952 نمبر کی حدیث، 2 جگہوں پر امام بخاری نے اس حدیث کو درج کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہے تو بھی اور مظلوم ہے تو بھی۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، انصرہ اذا کان مظلوما، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی مدد تو کرنا ہمارا فرض ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں اس کو۔ وَإِن كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنصُرُهُ یا رسول اللہ، اگر وہ ظالم ٹھہرا تو اس کی مدد کیسے کی جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، اس کے ہاتھوں کو ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ۔ میرے بھائی، وقت آ گیا ہے، ہمیں ظالم کی بھی مدد کرنی ہے، ہمارے اپنے ملک کے باشندوں کو امن و سکون دلانے کے لیے، تاکہ یہاں یہ ہندوستان پہلے کی طرح چین کی بانسری بجائے۔ ہمیں ظالم کی بھی مدد کرنی ہے اس کے ہاتھوں کو روک کر، اور اس ہاتھ کو روکنے کے لیے اگر ہمارے منہ کی باتیں انہیں سمجھ میں نہیں آتی، ہماری زبان سے نکلی ہوئی تقریریں، نکلے ہوئے اسپیچز، نکلے ہوئے جملے اور سینٹنسز ان کے کانوں پر نہیں رینگتے، تو میرے بھائیوں ایسے میں ایک زبان ہم استعمال کریں، اس کی اجازت ہے ہندوستان جیسے ملک میں، اور وہ زبان ہے ایجیٹیشن کی زبان، وہ زبان ہے مظاہروں کی زبان، وہ زبان ہے میرے بھائیوں نکل کر کے بتانے والی زبان کہ ہم اس سے ناراض ہیں۔ لیکن خیال رہے، عام طور سے اسلامی ملکوں میں تو بالکل اس کی اجازت نہیں، کیونکہ وہاں نکلنا یعنی اسلام کے خلاف بغاوت کرنا ہے، ایمان کے خلاف جانا ہے۔ لیکن ہندوستان جیسے ملک میں جہاں پر ظلم و جبر کے پہاڑ ہم پر توڑنے کی تیاریاں ہو رہی ہوں میرے بھائیوں، اور جہاں کی حکومت صرف ایک زبان سمجھتی ہو جسے مظاہرہ کہتے ہیں، جسے پروٹیسٹ کہتے ہیں، جسے میرے بھائیوں
ہم اور آپ سڑکوں پر نکلنا کہتے ہیں, میدانوں میں جمع ہونا کہتے ہیں, اگر واقعی اس کا تقاضا ہے تو ہمیں یہ کرنا ہے. یہی زبان حکومت کو سمجھ میں آتی ہے, اور الحمدللہ ہماری امت کے جیالوں نے جب یہ قدم اٹھایا تو آج یہ بات اقوام متحدہ میں پہنچی. آج میرے بھائیو یونائٹڈ نیشن کو بھی بیان دینا پڑا, آج عرب ملکوں کی بھی میٹنگ میں یہ بات پیش آئی, اور انٹرنیشنلی لیول پر کسی امریکہ کو اور میرے بھائی یورپین ممالک کو بھی اس کے بارے میں زبان کھولنی پڑی کہ کیا یہ ہنسا ہے یا اہنسا ہے, یہ ظلم ہے یا یہ مظلومیت ہے. میرے بھائیو آج الحمدللہ یہ ایشو ایک انٹرنیشنل ایشو ہو چکا ہے, اور ہندوستانی مسلمانوں پر ظلم و جبر کی جو سازشیں رچی جا رہی تھیں آج الحمدللہ عالم اسلام کے ساتھ ساتھ دوسرے اور لوگ بھی بیدار ہو چکے ہیں. آج دلت آپ کے ساتھ ہے, آج میرے بھائیو نچلی ذات کا یہ ہندو آپ کے ساتھ ہے, آج یہ پنجابی اور سکھ آپ کے ساتھ ہیں, آج یہ دوسرے اور دھرم کے ماننے والے بھی جو منووات کے قائل نہیں, جو برہمنزم کو اس دھرتی پر اللہ کے اس سرزمین پر اس کے آسمان تلے ہندوستان میں نہیں نافذ ہونے دینا چاہتے ہیں, جو اسے پسند نہیں کرتے ہیں کہ یہ صرف برہمنزم کا ماننے والا ہو, بلکہ یہ سیکولر ملک ہے اور اس کے سیکولرزم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. ملک کے سنویدھان اور قانون کے تئیں میرے بھائیوں سازشیں رچی جا رہی ہیں, اس میں رد و بدل کی کوشش ہو رہی ہے. ایسے میں اگر یہ میرے بھائیوں برادران وطن آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ نکلیں اور ہم ان کو اپنے ساتھ ملائیں اور حکومت کے خلاف پرامن پیسفل مظاہرہ کریں. نہ توڑ پھوڑ ہو, نہ کسی کی دکان اور مکان کی ہلاکت ہو, نہ کسی کے جان پر ہماری لاٹھی برسے. ہمارے زبان سے یہ آواز نکلے, اے لوگوں CAA کے نافذ کرنے والوں, آؤ اور سن لو کہ NRC تو ایک وقت تک ہم سمجھ رہے تھے کہ ٹھیک ہے سب کے حق میں ہے, اور جو انسان مجرم ہوگا وہی اس کی عزت میں آئے گا, لیکن تم نے دیکھا کہ آسام کی سرزمین پر جب ہم نے اسے کیا تو 14 لاکھ ہمارے اپنے بھائی بے گھر ہو گئے اور مسلمان صرف 4 سے 5 لاکھ تھے. تو تم نے یہ سازشیں رچی کہ اب ان کو جو ہمارے اپنے بھائی ہیں, برادران وطن ہیں اور ہندوازم کا نعرہ بلند کرنے والے ہیں, انہیں نیشنلزم دے دیا جائے, انہیں میرے بھائیوں یہاں کی شہریت دے دی جائے اور نیا قانون پاس کیا جائے, اور یہاں سے مسلمان جو باہر ہو رہے ہیں انہیں ملک بدر کر دیا جائے, انہیں ڈیٹینشن کیمپوں میں بھیج دیا جائے. وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کی دھرتی پر اس کی آزادی کے لیے اپنا لہو بہایا اور اپنے آبا و اجداد کی قربانیاں پیش کی ہیں, آج ان کو میرے بھائیوں دوسرے درجے کا شہری بنانے کی سازش اگر رچی جا رہی ہے تو ایسے میں وقت کی پکار ہے, وقت کی آواز ہے کہ آپ پرامن ماحول میں رہ کر یقیناً مظاہرہ کریں, یقیناً پروٹیسٹ کریں, لیکن ایک دائرے میں رہیں. نہ کسی کے جانی نقصان کی طرف آپ جائیں, نہ مالی نقصان کا سبب بنے. صرف آواز پہنچانا ہے حکومت کے کانوں تک, ہم اس سے خوش نہیں, اور صرف ہم نہیں, اس ملک کا ابو طالب بھی خوش نہیں ہے, اس ملک کا مطعم بن عدی بھی خوش نہیں ہے, اس ملک کا اسود بھی خوش نہیں ہے, اس ملک کا زمعہ بھی خوش نہیں ہے, برادران وطن بھی اس ظالمانہ قانون کے خلاف ہیں. اس لیے آؤ اور سپریم کورٹ میں اپنے پٹیشن دائر کرو, یہ بھی ہمارا ایک کام ہے. ہم اپنے وکیلوں کو پکڑیں اور ان سے یہ کہیں کہ آپ میرے بھائیو قوم کی طرف سے یہ پٹیشن لے جا کر کے داخل کرو, تاکہ سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ آنے والا ہے, اس کے بارے میں جو فیصلہ سنانے والا ہے, وہ اپنے اس تاریخ سے پہلے ہماری درخواستوں کو پڑھ لے. ہم کس قدر ناراض ہیں, ہندوستان کا باشندہ کس قدر تکلیف میں ہے, اور امن و سکون کس قدر ہندوستان سے غارت ہو گیا ہے, اور لوگ آج ہندوستان کو جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے امن اور آشتی کے ماحول کو پھر سے واپس لوٹا دے. تو میرے بھائیوں, مظلوم کے ساتھ ظالم کی بھی مدد کرو. اور سنو, ایک آخری حدیث سنا کر ختم کرتا ہوں. حافظ صاحب نے کہا تھا کہ خطبہ 30 تک ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی 35 سے 40 تک کی بھی اجازت ہوتی ہے. میں آخری بات, میرے بھائیوں, اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں, اپنے عزت و آبرو کے دفاع میں, اپنے پراپرٹی اور دین کے دفاع میں, اپنے اہل و عیال کی عزت و عصمت کو بچانے میں اگر ہم کام بھی آ گئے تو اللہ کے یہاں بلندی درجات کی خوشخبری ہے.
حدیث سن لیجئے، جامع ترمذی 1421 نمبر کی حدیث 1421۔ علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں کام آ جائے، مار دیا جائے، وہ شہید کے حکم میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ومن قتل دون دینہ فہو شہید، اپنے دین کے تحفظ کی خاطر جس کی جان لے لی جائے تو وہ شہید ہے۔ ومن قتل دون دمہ فہو شہید، جو اپنی جان کو بچانے کے لیے اس راہ میں کام آ جائے دفاع کرتے ہوئے، وہ شہید ہے۔ ومن قتل دون عرضہ وفی روایت دون اہلہ فہو شہید، جو اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کی عزت و آبرو کی دفاع میں مار دیا جائے، اپنی عزت و آبرو کی دفاع میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے، وہ اللہ کی راہ میں شہید مانا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، ہم فرسٹ اسٹیپ کے طور پر یہ اقدام نہیں کرتے، لیکن اسلام نے بالکل یہ راہیں آج بھی کھلی رکھی ہیں کہ اگر ہمیں مجبور کر دیا گیا، ہمیں اس قدر ستایا جانے لگا، تو یہ دنیا سب کے لیے چند روزہ ہے، آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے اس کے مطیع و فرما بردار بن کر رہیں گے تو یہاں بھی اس کی نعمتیں لوٹیں گے، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی سرخروئی نصیب ہوگی۔ لیکن اے لوگو، اے حکومت کے کارندوں، ہم گیدڑ کی زندگی جینے کو تیار نہیں ہیں۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے ہم بہتر سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمارا حق چھیننے کی بات مت کرو، ہمارے خلاف سازشیں مت رچو، اور ہمیں آخری حربے کے طور پر نکلنے پر مجبور مت کرو، ورنہ ہمارا اسلام اور ایمان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مال کا دفاع کریں، ہم اپنے پراپرٹی کا دفاع کریں، ہم اپنی عزت و آبرو کا دفاع کریں، ہم اپنے دین کے تحفظ کا دفاع کریں، اور اسی طرح اپنے اہل و عیال کا دفاع کریں۔ اور اس دفاع کے راہ میں اگر ہم کام بھی آ جائیں تو اللہ کے رسول نے ہمیں بشارت سنائی ہے کہ تمہیں شہادت کا درجہ ملنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا تو چند روزہ ہے، آج یا کل ہر ایک کی باری لگی ہوئی ہے۔ ہم عزت کے ساتھ سرخروئی پاتے ہوئے اس دنیا سے جائیں، یہ بہتر ہے، یا ذلیل ہو کر اس ظالمانہ قانون کو تسلیم کر کے سال ہر سال اپنی نسلوں کو اسی میں تباہ ہونے کے لیے چھوڑ جائیں، یہ بہتر ہے۔ ایسے موقع پر اگر قربانیوں کا تقاضا ہوگا، اللہ کی قسم ہمارا ایمان، ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، آج بھی وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ باور کرا دیں ہم حکومت کو کہ ہم اسلام کے اور سلامتی کے پاسبان ہیں، ہم تو پیس اور ہارمنی کے ایمبیسڈر اور سفیر ہیں۔ اسلام آیا تھا اسی لیے کہ اس دھرتی پر اللہ کے امن و سکون برپا کرے، لیکن اگر اسلام نے اجازت دی ہے ہمیں اپنے مال جائیداد جان و مال کے دفاع کی، تو بھی اسی لیے تاکہ اس دھرتی سے بد امنی غارت ہو، اس دھرتی سے میرے بھائیوں جو بہت ساری دہشت گردیاں ہم دیکھ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور یہاں کے باشندے امن و سکون کی بانسری بجائیں۔ اگر ہمیں اس طور پر یہاں تک مجبور کیا گیا تو ہم اپنے دفاع کے لیے بالکل تیار ہیں، اور ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں جو اسٹیپ لینا ان حالات میں بہتر ہے، ہمیں اللہ رب العالمین اسی راہ پر قائم رکھے۔ ہمیں اپنے ملک کے دفاع میں، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے دین کے دفاع میں اور اپنے حق کے دفاع میں بالکل تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ جب تک قائم رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسی ایمان توحید پر ہو، نبی کی سنتوں پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأکبر۔